السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، سامعین، حاضرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حلقے میں ہم اللہ کی توفیق سے عقیدے کے باب کا، ایمان باللہ کے باب کا، دین اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول سے متعلق ایک نئے اور نہایت ہی اہم ترین موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ سے متعلق قواعد، ضوابط، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ کی آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں وارد اللہ عز و جل کے اسماء حسنی، صفات عالیہ کی شرح اور ان کے معانی و مطالب کی وضاحت۔ یہ ایک موضوع ہے اور ہم اور آپ اچھی طرح سے اس موضوع کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت سے واقف ہیں۔ یہ ایمان باللہ کا خالص موضوع ہے، خالص ایمانی موضوع ہے، خالص روحانی موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے متعلق نہایت ہی زیادہ اہم اور ضروری مضمون ہے، جسے ہم ایمان باللہ کے، جو ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا اور سب سے زیادہ اہم اور بنیادی رکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا جو رکن ہے، اس رکن کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص اور اس کی قسمیں آتی ہیں، اور ہم اور آپ اچھی طرح سے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید 3 پہلوؤں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ الوہیت اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی و صفات عالیہ، صفات علیٰ کی توحید، کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے، کسی بھی طرح سے اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا۔ تو توحید باری تعالیٰ کی جو تیسری قسم ہے، جسے توحید الاسماء والصفات کے نام سے ہم جانتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف کوئی زبانی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید الاسماء والصفات کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو جانیں، اللہ عز و جل کے صفات کو جانیں، اسماء و صفات کے حقوق اور ان کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کا گہرا علم حاصل کریں۔ اور اسی گہرے علم کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسماء و صفات سے متعلق جو
اہل سنت والجماعت کے قواعد اور اصول و ضوابط ہیں اس کا بھی علم حاصل کریں، کیونکہ جب تک ہم اللہ کے اسماء اور صفات سے متعلق قواعد اور اصول و ضوابط کا علم نہیں حاصل کریں گے، اس مضمون میں، اس موضوع کے سلسلے میں غلطیوں کا اندیشہ ہوگا، بہک جانے، بھٹک جانے، پھسل جانے کا خوف ہوگا، جیسا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے اور ہیں جو اس باب میں خصوصیت کے ساتھ اہل سنت الجماعت کے منہج و طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے اہل سنت الجماعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ و تابعین اور امت کے سلف خیر القرون کے بعد کے امت کے علماء و ائمہ جو امامان اہل سنت ہیں، ان کے فہم اور ان کے فقہ سے دور ہٹ جانے کی وجہ سے اس باب میں متعدد گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ صرف اسماء و صفات الہی کا انکار کرنے والے، ان کی تعویل کرنے والے، ان میں تحریف، لفظی یا معنوی تحریف کرنے والے، تمثیل اور تشبیہ دینے والے، اور اس کے علاوہ متعدد قسم کی گمراہیوں کے شکار ہوئے۔ اس کا سبب بنیادی یہ رہا کہ وہ اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد اللہ عز و جل کی معرفت کے حوالے سے، جو اللہ عز و جل کے اسماء و صفات عالیہ اور اسماء و صفات کمال ہیں، ان کو سمجھنے کے سلسلے میں جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے، جو منہج رہا ہے، اس سے وہ انحراف کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی عقلوں کو، اپنی دانشوری کو اور اپنی لاجک کو بنیاد بنا لیا، اور اس کی بنیاد پر وہ اس عظیم الشان باب میں گمراہی کا شکار ہو گئے جو عقید توحید کا بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق چاہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے استعانت کرتے ہوئے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں، اور اس موضوع کے ضمن میں جو ابتدائی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس حلقے میں، اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کریں گے جن سے یہ واضح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور اللہ عز و جل کی صفات کے علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور کس کس پہلو سے یہ مضمون سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس حوالے سے جو سب سے بنیادی مضمون ہے اللہ کے اسماء و صفات کی شرح اور ان کے معانی کو جاننے سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی سلف امت کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے وہ کبار علماء جنہوں نے عقید توحید کو کتاب و سنت کے نصوص اور سلف امت کے منہج کے مطابق سمجھا ہے، اس کے مطابق عمل کیا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی ہے، اسے پڑھا اور پڑھایا ہے، اسے سکھایا ہے، اور اسے پھر حوالے قلم کر کے کتابوں کے ذریعے سے امت تک تعدیر کے لیے پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی کتابوں میں سے ایک اہم اور بنیادی کتاب کو سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسماء اور صفات عالیہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اسماء حسنہ و صفات علیہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق قواعد اور ضوابط بھی ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس سلسلے میں گمراہی سے بچ سکیں، ہمارے قدم نہ پھسلیں، ہماری سمجھ اور ہمارا علم اس حوالے سے خلل کا شکار نہ ہو، بلکہ ہم اہل سنت الجماعت کے منہج اور طریقے کے مطابق اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جو دوسرا سیشن ہوگا، یعنی اس سلسلے کا جو دوسرا عنوان ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ و صفات علیہ کی شرح ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی امت کے علماء میں سے کسی عالم دین کی اہم ترین کتاب کا انتخاب کریں گے اور اس کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہم ایمان کے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مضمون اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علیہ سے واقف کار ہو سکیں، اس کا علم حاصل کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں، اخلاص و للہیت میں، اللہ عز و جل کی خالص عبادت میں جو کچھ بھی ہمیں اس سے فائدہ مل سکتا ہے، ہم
اسے اچھی طرح سے حاصل کر سکیں اور اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا سرسری طور پر اس پہلے حلقے میں، اس پہلے سیشن میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ عز و جل کے جو صفات عالیہ ہیں، صفات علیٰ ہیں، اسماء حسنہ و صفات علیٰ، اسماء و صفات حسنہ، اسماء و صفات علیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان کے علم اور ان کی معرفت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کے اندر وارد اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اور اس علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے یا اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کیا نقصان ہے، اس پہلو سے ہم آئیے ذرا دیکھیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ ہم اللہ کے اسماء و صفات علیٰ، اللہ کے اسماء و صفات حسنہ جو ہیں، ہم اس کے مطابق، ہم اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت اور بندگی کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات عالیہ کے علم اور اس کی معرفت کی جو اہمیت ہے وہ کئی پہلو سے ہے، کئی پہلو ہیں اس اہمیت کے جو اس علم کے حاصل کرنے میں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے چند پہلو آئیے ہم پڑھیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کا علم حاصل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ تمام تر علوم میں سب سے زیادہ اہمیت والا علم ہے، سب سے زیادہ شرف اور سعادت کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ کا جو علم حاصل کرنا ہے، یہ علم دنیا کے تمام علوم میں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت کے علوم میں سے بھی سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ سعادت والا علم ہے، سب سے زیادہ محترم علم ہے، سب سے زیادہ جلیل القدر علم ہے، مطلق طور پر بلا کسی تعین کے، بلا کسی حد بندی کے، تمام علوم میں سب سے زیادہ اہم علم یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کی معرفت اور اس کے علم کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، امت کے علماء یہ بات کہتے رہے ہیں، ان شرف العلم بشرف المعلوم، کسی بھی علم کی شرف کو اگر سمجھنا ہو کہ فلاں علم کتنی شرف کا مالک ہے، فلاں علم میں کتنی زیادہ سعادت ہے، فلاں علم کتنا زیادہ اہم ہے، اگر ہمیں اس کی معلومات کرنی ہو تو اس کی معلومات کرنے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ وہ علم کس سے متعلق۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے ناموں کی معرفت سے متعلق ہے۔ اس لیے علم یہ سب سے زیادہ شرف والا علم ہے۔ اس علم سے زیادہ شرف کا علم، اس علم سے زیادہ سعادت کا علم دنیا میں کوئی علم نہیں ہے۔ مطلق طور پر علی الاطلاق یہ علم سب سے زیادہ شرف اور سعادت کا علم ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اس علم میں جس کی معلومات ہوتی ہے، جس کی معرفت ہوتی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اسماء کا علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس علم کے اندر جس کی معرفت ہوگی، جس کا علم ہوگا، جس کی پہچان ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ ہم اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم حاصل کریں گے، اللہ کے اسماء کا علم حاصل کریں گے، اللہ کی صفات کا علم حاصل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کا علم حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس علم کا حاصل کرنا، اس علم کا سیکھنا، اس کی جستجو کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بلند انسان کی زندگی کا مقصد اور مطلوب ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ہمارا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے آداب اور اصول بھی بتلائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات میں الحاد کو حرام قرار دیا گیا ہے،
کسی بھی طرح کا الحاد، کسی بھی طرح کا انکار، کسی بھی طرح کی تعطیل، کسی بھی طرح کی تشبیہ، کسی بھی طرح کی تمثیل حرام قرار دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کے ذریعے سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے بھائیوں اللہ کے اسماء و صفات کی وضاحت فرمائی ہے، اور حد سے زیادہ وضاحت فرمائی ہے، کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حد درجہ اہتمام فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرح و بیان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کے نتیجے میں امت کے سلف کا جو سب سے پہلا بیچ اور پہلا طبقہ ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے یہاں میرے بھائیوں کبھی بھی کوئی اس مسئلے میں اختلاف نہیں رہا، کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو احکام سے متعلق چیزیں ہیں، جو مسائل سے متعلق چیزیں ہیں، فقہ کے مسائل، حلال و حرام کے مسائل اور دیگر احکام سے متعلق چیزیں، اس میں بسا اوقات ایک سے زائد اقوال موجود ہیں اور اس کی توجیحات موجود ہیں، اس سے متعلق امت کے اسلاف کے متعدد الگ الگ دلائل موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اس مسئلے کے اندر، اس مضمون کے حوالے سے امت کے سلف کا جو پہلا طبقہ ہے، خاص طور پر حضرات صحابہ کرام، ان کا کوئی بھی اختلاف نہیں رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حد درجہ وضاحت سے کھول کھول کر کے بیان فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک پہلو ہے اس علم کی اہمیت کا، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیہ سے ہے۔ اس علم کی اہمیت یہ ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ سعادت کا علم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی علم ایسا نہیں ہے دنیا میں جو سعادت والا ہو، شرف والا ہو، فضیلت والا ہو، اہمیت اور عظمت والا ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس علم کی اہمیت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابت جو بندے کو علم ہوتا ہے، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی جب ہم کو، آپ کو، اللہ کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی اچھی طرح سے بندہ پہچانے گا، اللہ کی بابت جتنا گہرا اور ٹھوس علم بندے کو ہوگا، اسی قدر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا، اسی قدر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا، بندہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، خشیت محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں، اور اس چیز کو میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں بھی محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت جتنا علم ہوتا ہے، اس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ اسی قدر ڈرتا ہے، اسی قدر خوف کرتا ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبوب کی شناخت ہے، محبوب کی پہچان ہے، محبوب کی بابت گہرا علم ہے۔ تو جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گہرا علم ہوگا، اس کی معرفت ہوگی، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کے افعال وغیرہ وغیرہ کا گہرا علم اور گہری معرفت ہوگی، اسی قدر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگائے گا۔ یہ ساری چیزیں اسی قدر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی عمل کرے گا، خالص کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کرے گا، اس کے رخ کریم کے حصول کے لیے کرے گا۔ یہی میرے بھائیوں اس علم کی اہمیت کا دوسرا اہم پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے مطابق ہی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اسے ڈرتا ہے، اس سے امید لگاتا ہے، اس کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے کہ اس کی معرفت اللہ کی بابت کتنی ہے۔ میرے بھائیوں، اور اب آپ سوچئے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور معرفت کے بقدر ہی بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ سے محبت کرے گا، امید لگائے گا، اس کے لیے عمل خالص کرے گا، تو یہی تو بندے کی سعادت ہے، یہی تو بندے کی سعادت اور خوش بختی ہے، نیک بختی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائے، بندہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے آپ جان لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کا ایک اہم اور بنیادی سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے اسماء کا علم حاصل کرے۔ اللہ کے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، حسین نام ہیں، جو حسن و جمال کا اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، اس معیار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان صفات ہیں، صفات کمال ہیں۔ ان کمال کے اسماء اور کمال کے اور حسن کے اعلیٰ درجے کے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بندے کی سعادت کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرے، اس کی اسماء کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت کے ذریعے سے، ان اسماء اور صفات کے معنی کو سمجھنے کے ذریعے، ان اسماء اور صفات کے احکام اور ان کے تقاضوں کو سمجھنے کے ذریعے سے، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے علم کی اہمیت کی بابت دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اس حوالے سے جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات علیہ حسنہ کی جو معرفت ہے، اس معرفت کے ذریعے سے بندے کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عالم ہوگا، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت رکھنے والا ہوگا، اسی قدر اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اس کے ایمان میں جیلا پیدا ہوگی، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ بنیادی اہمیت کا پہلو ہے، اور یہ بات بھی ہم اپنی عملی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرنے والا کر سکتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت رکھتا ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے صفات اور اس کی صفات کے تقاضے جو انسانی زندگی پر لاگو ہوتے ہیں، جب انسان کو اس کی معرفت ہوتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں روشنی اور جلا پیدا ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہم اور آپ اپنی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ جتنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اتنا ہی ایمان ہمارا ٹھوس ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور ہم پہاڑوں کی طرح سے مشکل حالات میں ڈٹ جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے گی۔ یہ ڈیپینڈ ہے، یہ موقوف ہے اسی چیز پر کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کتنی ہے، اور اس معرفت کا راستہ اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اسے کتنی معلومات ہے، اس علم سے اسے کتنی واقفیت اور شناسائی ہے۔ اسی اعتبار سے میرے بھائیوں، اس حوالے سے امام شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان الایمان باسماء اللہ الحسنى ومعرفتها يتضمن انواع التوحید الثلاثہ۔ اس کی مثال سمجھیں۔ کہتے ہیں عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر جب ایمان لانا چاہتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جان سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی توحید ربوبیت کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا علم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات علیہ اور حسنہ کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات کو متضمن ہے، اس کو شامل ہے، اور توحید کی یہ تینوں قسمیں یہ بندے کے ایمان کی روح ہیں، اور بندے کی ایمان کے اندر جو جلا اور خوشی پائی جاتی ہے، اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی لیے جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا علم ہوگا، توحید الوہیت کا علم ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا یہ جو پہلو ہے، اللہ کے اسماء حسنہ و صفات علیہ، اس کی معرفت جب اسے ہوگی تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری کا سبب اور ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کا علم حاصل کرے۔ اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال کی صفات ہیں اور ان کے تقاضے ہیں۔ جب انسان ان کو سمجھے گا تو اس کے ایمان میں، ان کے ایمان میں جلا ہوگی، ان کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہوگی۔ یہ بات امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التوضیح والبیان لشجرۃ الایمان نامی رسالے کے اندر بیان کی ہے، یہ بات وہاں کہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو بات سمجھنے کی یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کی معرفت جب بندے کے پاس ہوگی تو اس کے ایمان میں اس کے ذریعے سے اضافہ ہوگا، اس کے ایمان میں پختگی اور مضبوطی آئے گی، اس کا ایمان ٹھوس ہو جائے گا۔ یہ اس کی اہمیت کا ایک اہم اور بنیادی پہلو ہے۔ اس علم کی اہمیت کے حوالے سے جو چوتھا نقطہ ہے، یا اس علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جو چوتھا پہلو ہے، چوتھا جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اسی لیے پیدا ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے، کما حقہ اس کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ بندے کی انسانی زندگی میں ایک بندے کا جو مقصود ہے، بندے کی جو غرض و غایت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت علم حاصل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، منظور ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور کتاب الصواعق المرسلہ علی الجہمیۃ والمعطلہ نامی کتاب کے اندر فرمائی ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتاح دعوت الرسل وزبدۃ رسالتہم معرفۃ المعبود باسمائہ وصفاتہ وافعالہ۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں اذ علی ہذہ المعرفہ تبنى مطالب الرسالۃ کلها من اولها الى آخرها الى آخری ما قال۔ بہرحال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب الصواعق کے اندر کہتے ہیں تمام رسولوں کی دعوت کی جو کنجی ہے اور ان کی رسالت کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کا جو مغز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہی ہے اس کا مقصد، وہی ہے اس کا خلاصہ، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا حقیقی معبود ہے، اس حقیقی معبود کا علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبودی حقیقی ہے، اس کے اسماء، اس کے صفات کے ذریعے سے، اس کے افعال اور اس کے تصرفات کے ذریعے سے اس کو پہچانے۔ یہی تمام رسولوں کی دعوت کا نچوڑ ہے، تمام رسولوں کی دعوت کا زبدہ اور خلاصہ ہے، تمام رسولوں اور ان کی رسالتوں کی کنجی اور اس کی چابی ہے۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول علیہ السلام اپنی امت کو بتلانے کے لیے، اپنی امتوں کو بتلانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت اور اس کی تصرفات کی معرفت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود حقیقی ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیں۔ یہی مقصد ہے۔ اسی مقصد پر ساری رسالتیں شروع سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام سے اس رسالت کی شروعات ہوئی ہے، اور اختتام ہمارے اور آپ کے نبی، انسانیت کے رسول اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ آپ خاتم الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رسالت کا جو سلسلہ اول سے لے کر کے اخیر تک چلا ہے، پوری کی پوری رسالت کا جو زبدہ اور نچوڑ ہے اور جو بنا ہے، جو اساس ہے، وہ یہی ہے کہ سبھوں نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، اسی بات کو بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرو، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال اور اللہ کی قدرت کو سمجھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معبود حقیقی ہے اس کی عبادت کرو۔ تو اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، اور اس کی معرفت کے ذریعے سے، اس مضمون کے علم کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے پہچان سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ، جیسے اللہ کو مطلوب ہے اس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے برخلاف
اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے افعال وغیرہ کے سلسلے میں نابلد ہوگا، اس کو علم نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کی بابت اسے علم نہیں ہے، یا کم علم ہے، کم معرفت ہے۔ ظاہر ہے اسی اعتبار سے اس کی عبادت اور بندگی میں بھی کوتاہی ہوگی، کیونکہ جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ مچ نہیں پہچانے گا تب تک کم حق اس کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ اسی بات کو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری جگہوں پر اپنی کتابوں کے اندر کہا ہے کہ من عرف اللہ سبحانہ وتعالی باسمائہ وصفاتہ احبہ لا محالہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کے افعال کے ذریعے سے اچھی طرح سے پہچان لے گا، احبہ لا محالہ، اسے لا محالہ البتہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت ہوگی، جو محبوب حقیقی ہے، محبوب اصلی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی معرفت کے بعد اس سے محبت کرنا ضرور محبت کرے گا، اور اس سلسلے میں پھر کوئی شک شبہ باقی نہیں بچے گا کہ سچی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائے گی تو بندہ سچ مچ اپنے معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے محبت کرنے والا بن جائے گا، اور پھر محبت کی جو تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان تمام تقاضوں پر بھی اپنی زندگی میں عمل کرنے والا وہ بن جائے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پانچواں اور آخری نقطہ اس علم کی اہمیت سے متعلق یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، العلم باسماء اللہ و صفاتہ العلیٰ الحسنى، یا معرفت اسماء اللہ الحسنى و صفات العلیٰ، یہ جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو علم ہے، یہ علم تمام علوم کی اساس اور جڑ ہے، تمام علوم کی اساس اور جڑ ہے، یعنی تمام علوم کی بنیاد یہی ہے، اصل علم یہی ہے۔ بقیہ تمام علوم جو دنیا میں ہیں وہ سارے علوم اسی علم سے نکلے ہیں، اسی علم کا کسی نہ کسی طرح سے خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ تمام علوم اسی علوم سے کہیں نہ کہیں متعلق اور منسلک ہیں۔ یہ اس کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی نقطہ ہے میرے بھائیوں۔ اس چیز کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان العلم باسماء اللہ الحسنى اصل للعلم بكل معلوم، جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں تمام علوم کی اصل اور جڑ، بنیاد جو ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو علم ہے، یہ علم سب کی اساس ہے۔ کس طرح سے؟ بقیہ تمام چیزیں بعد کی ہیں، اساس اور بنیاد یہی علم ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں فإن هذه المعلومات سوا اما ان تكون خلقا له سبحانه وتعالى او امرا، اما علم بما كونه او علم بما شرعه، ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه الى اخر القول۔ بہرحال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کے اندر جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بقیہ جتنے بھی علوم ہیں، بقیہ جو بھی معلومات دنیا کے اندر ہیں، ان تمام معلومات کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کی مخلوق کا علم ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا علم ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا علم ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرعی احکام کا علم ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق اور اللہ کے امر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے دنیا میں اپنے بندگان کی، اپنی مخلوقات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہم نقطہ ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات جو حسنہ ہیں، کمال کا حسن ہے، اس کے اندر علو، حد سے زیادہ بلند ہے یہ اسماء اور یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات جو ہیں یہ تمام علوم کی اساس اور بنیاد ہیں، یہی اصل علم ہے، یہی بنیادی علم ہے، یہی جڑ ہے تمام علوم کی۔ بقیہ تمام علوم کسی نہ کسی طرح سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ شیخ نے کہا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا علم ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا علم ہوگا، یا اللہ کی کائنات کا علم ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کچھ مشروع قرار دیا ہے، اس کی شریعت کے جو حکم و مسائل ہیں اس کا علم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ بقیہ بہرحال یہ سارے علوم جو کچھ بھی ہیں یہ اسی علم کی طرف لوٹتے ہیں، یہ تمام علوم کی اساس اور بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پہلو ہیں
جو اس علم کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات فضیلت کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید سے زیادہ فضیلت کسی چیز کو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت کا کام، سب سے زیادہ فضیلت جس علم کی ہے وہ اللہ کی توحید کا علم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حصہ ہے۔ اللہ کے اسماء حسنی و صفات علیٰ کا علم ہے، یہ فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی توحید بندے کو دنیا اور اخرى کی تمام تر سعادتوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ تمام تر سعادتیں دنیا کی آخرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر موقوف ہیں۔ جس کے پاس اللہ کی توحید خالص نہیں ہے وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے محروم ہے۔ میرے بھائیو، ساری بھلائیاں اللہ کی توحید کا نتیجہ ہیں، تاہم ساری برائیاں، سارے مفاسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کا نتیجہ ہیں، شرک اور کفر کا، نفاق کا نتیجہ ہیں، بدعات کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس کی فضیلت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اس کی یہ بھی پہلو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو علم ہے اس کی فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات پاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جنت جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان نعمت، میرے بھائیوں، جو دار کرامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو مقعد صدق ہے، سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہائش کی سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے خالص کر رکھا ہے، میرے بھائیوں، اس میں داخلے کا سبب ہے۔ بندے کے گناہوں کی مغفرت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس کے تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہ توحید کے جو پہلو ہیں فضیلت کے، وہ سارے فضیلت کے پہلو اس العلم باسماء اللہ الحسنى وصفاته العلیٰ، یا ایسے معرفت اسماء اللہ الحسنى وصفاته العلیٰ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ساری فضیلت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات کے علم اور اس کی معرفت کی فضیلت کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہمیں بہرحال اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے اور اس علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم اس علم سے متعلق اصول اور ضوابط آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ و صفات علیٰ کے معنی کو سمجھیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس باب میں جو گمراہ ہونے والے فرقے ہیں ہمیں ان کی بھی معرفت ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، کیوں گمراہ ہو گئے۔ تب ہمیں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کے صحیح اور ٹھوس علم، سچے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ کے لیے اخلاص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے امید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور خوف کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر تمام تر جو برکتیں اس علم کے اندر چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بخشش کا راستہ اور مغفرت کا راستہ تلاشنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔